الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام فضائل اعمال کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست کا موضوع ہے دعا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماء اور مدبر ان سجاں کے لیے ہیں۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 186 آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے میں چند باتیں دعا کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، آپ یہ بات اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ جب دنیا کے اندر لوگوں کے سہارے ختم ہو جائیں، ہر آدمی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، پریشانی میں گھر جاتا ہے۔ جب اس کے دنیاوی سہارے ختم ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، تو ایک سہارا ایسا باقی ہے کہ اگر وہ اس سہارے کو پکڑ لے، اس کو اپنا لے، تو اس کو سکون ملے گا۔ آپ کو معلوم ہے وہ سہارا کیا ہے؟ وہ سہارا دعا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ پریشان حال کی پریشانی کو دور کون کرتا ہے؟ تکلیفوں کو کون دور کرتا ہے؟ آپ کا جواب ہے اللہ۔ سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 63، امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو دور کرے جب وہ اسے پکارے؟ کون ہے جو تکلیفوں کو ختم کر دے؟ کون ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اللہ ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے دعا کیجئے رب سے، صحت مانگنا ہو رب سے مانگیے، پریشانی دور کرنی ہو رب سے مانگیے۔ پریشان تھے کون؟ ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیماری سے، تو رب سے شفا مانگی، رب نے اسے شفا دی۔ پریشان حال ہے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے رب سے اپنی پریشانی کی دعا مانگی، رب کے سامنے ذکر کیا، رب نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کی پریشانی کو دور کر دیا۔ اولاد نہیں ہو رہی ہے، مانگیے جس طریقے سے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا اور تو رب نے دیا۔ دعا کیجئے رب سے جب روزی روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تو رب نے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اٹھتے، بیٹھتے، جاگتے، لیٹتے، چلتے، پھرتے، دعاؤں میں مشغول رہتے۔ اس لیے آپ سوچتے ہوں گے، غور کرتے ہوں گے کہ پیشاب پخانہ کی دعا، سونے کی دعا، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں آنے کی دعا، جتنی بھی دعائیں ہیں، یہ تمام دعاؤں کا اہتمام اس لیے سکھلایا گیا ہے، اگر آدمی ان دعاؤں کا اہتمام کرے تو شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ مشغول رہے گا۔ کیونکہ جب اللہ کی یاد میں مشغول رہے گا تو برائیوں کی طرف ان کا دماغ راغب نہیں ہو سکتا۔ کم سے کم تو آدمی دل کے اندر یہ خوف پیدا کرے گا تو برائیوں سے ڈرے گا۔ آپ کو معلوم ہے یہ دعا کیا ہے؟ دعا تو ایک ایسا سہارا ہے، جب تمام سہارے ختم ہو جائیں تو دعا ہی کے ذریعے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو چیز سکھلائی ہے وہ کیا تھی؟ وہ دعا تھی۔ پریشان حال تھے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ ہم اور آپ بھی پریشان ہیں، گناہ گار ہیں، رب سے مانگیں، رب قبول کرے گا۔ دعا کے ذریعے رب ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 23، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا، اگر تو نہیں بخشے گا، رحم نہیں کرے گا، تب تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3372، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ دعا سب سے بہترین چیز ہے، دعا سے اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں، یعنی اس کی اہمیت بتانا مقصود ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3370، لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے؟
اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں؟ بالکل نہیں، دعا کرنی چاہیے، ہر چیز رب سے مانگنی چاہیے۔ کہا جاتا ہے اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے رب سے مانگو، یہ بھی کہا گیا کہ معمولی معمولی چیز بھی رب سے مانگو کیونکہ وہی پورا کرنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے، اس کی فضیلت کا کیا کہنا؟ دعا سے تو تقدیر بھی بدل جاتی ہے۔ تو یہاں میں وضاحت کرنا چاہوں گا کہ وہ تقدیر جو معلق ہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ اگر آدمی دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وہ پریشانی کو دور کر دے گا، تو وہ تقدیر بدلتی ہے، اس وہ معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کو اندازہ ہے ہر چیز کا، وہ عالم الغیب ہے والشہادہ ہے، وہ غیب اور ظاہری چیزوں کا جاننے والا ہے۔ اس نے بندوں کے تعلق سے جو چیز لکھ رکھی ہے وہ اس کے اندازے کے مطابق ہے اور اس کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ مجبور کر رہا ہے، جی نہیں، اس نے آزادی دے رکھی ہے اور ہم کو کھلی چھوٹ دے دی ہے کہ ہم اچھا راستہ اپنائیں یا غلط راستہ اپنائیں۔ تو وہ تقدیر دعا سے بدلتی ہے جو تقدیر معلق ہے۔ تقدیر کی ایک قسم مبرم، وہ کبھی نہیں بدلتی۔ سنن ترمذی کتاب القدر کتاب نمبر 30 حدیث نمبر 2139، لا يرد القضاء الا الدعاء، کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدل جاتی ہے۔ ولا يزيد في العمر الا البر، اور عمر میں زیادتی ہوتی ہے نیکی کرنے سے، یعنی اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی وجہ سے اس آدمی کی عمر میں برکت دیتا ہے۔ زیادتی کرتا ہے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک کام کرنے کا زیادہ موقع دیتا ہے، تو وہ آدمی اتنا نیک کام کر لیتا ہے گویا کہ لمبی عمر والا کر پائے گا۔ زیادہ عمر ملا گویا کہ نیکی کا کام زیادہ کیا، وہ کام زیادہ عمر والا بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے دعا کی اہمیت کتنی ہے؟ ہم اور آپ دعا کرنے سے ہچکچاتے ہیں، جی نہیں، دعا جو تکلیف ہم پر آئی اور جو تکلیف آئندہ آنے والی ہے، تمام چیزوں کو ختم کرنے والی چیز کیا ہے؟ وہ دعا ہے۔ بڑی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3548، ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد اللہ بالدعاء۔ جو پریشانی آ چکی ہے، جو پریشانی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ دعا کے ذریعے اس پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو اے اللہ کے بندو، دعا کو لازم پکڑو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر ہاتھ اللہ کی طرف دعا کے لیے اٹھ جائے تو رب اس ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ رب نے کیا کہا؟ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتاب الدعا کتاب نمبر 34 حدیث نمبر 3865، ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا دعاہ فلیردہما صفرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک تمہارا رب بہت زیادہ شرم کرنے والا ہے، نیک ہے، بزرگ ہے۔ اس کو شرم محسوس ہوتی ہے اپنے بندے سے کہ جب بندہ اس کو پکارے تو اس کے دونوں ہاتھ کو خالی لوٹا دے۔ معلوم ہے آپ کو دعا کی اہمیت کتنی ہے کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60، ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ مجھے ہی پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ جو لوگ مجھے نہیں پکارتے، میری عبادت سے اعراض کرتے ہیں، ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ دعا پر ابھارا گیا ہے کہ آدمی کس طریقے سے دعا کرے۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے پوچھے میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں بہت قریب ہوں اور میں پکارنے والوں کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ لوگوں کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان رکھے اور مجھے ہی پکارے، مجھ سے بخشش طلب کرے، شاید کہ وہ لوگ بخش دیے جائیں۔ اللہ ہی سے مانگا جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے تو اللہ تعالی ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے۔ سامعین، ناظرین، غور کیجئے کہ جو دعا ہم اور آپ مانگتے ہیں اس کے بھی کچھ آداب ہیں، یوں ہی نہیں، پہلے بہت کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے، کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3476، کہ ایک آدمی آیا مسجد کے اندر نماز پڑھا، کہنے لگا اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجلت ایھا المصلی، اے نماز پڑھنے والے تو نے جلد بازی کی، جب تو نماز پڑھ لے تو تو بیٹھ جا، فحمد اللہ بما هو اہلہ، اور تو اللہ کی تعریف کر اللہ کے لیے جو لائق ہے، وصلی علی، اور مجھ پر تو درود و سلام بھیج، پھر تو دعا کر تو تیری دعا قبول ہوگی۔
ایک دوسرا آدمی آیا، نماز پڑھا، اللہ کی تعریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی صحیح کیا ہے، پھر اس سے کہا تو دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ تو یہ دعا کے آداب اس طریقے سے ہیں کہ آدمی پہلے اللہ کی تعریف کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے، پھر دعا مانگے۔ دعا کا مانگنے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آدمی دل جمی کے ساتھ دعا مانگے، پختگی کے ساتھ دعا مانگے، دو ٹوک الفاظ میں دعا مانگے کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے، یہ نہیں کہ اگر تو چاہے تو دے، نہ چاہے تو نہ دے، یعنی بالکل دلی ارادے کے ساتھ مانگے کہ اے اللہ تو مجھے یہ چیز دے دے۔ صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر 80 حدیث نمبر 6338، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں کا کوئی آدمی مانگے تو پختہ ارادے کے ساتھ مانگے، یہ نہ کہے اے اللہ تو جو چاہتا ہے وہ دے، بالکل نہیں کہا اللہ مجھے یہ چیز دے۔ واقعی وہ دعا صحیح ہونی چاہیے، رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، گناہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو آدمی پختگی کے ساتھ مانگے، دلی ارادے کے ساتھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ اللہ کو کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، جس کا تذکرہ مستدرک حاکم میں کتاب الجہاد کے اندر، کہ آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ رب مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے۔ اگر آدمی گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو رب بہت خوش ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے سمجھا کہ میرے پاس بھی رب ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو وہ بخشنے والا ہے۔ تو آدمی اپنے گناہوں کا اقرار کرے، پھر رب سے دعا مانگے کہ اللہ تو میرے اس گناہوں کو معاف فرما۔ اب میں آپ کے سامنے وہ باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا ہیں۔ آپ اگر کس وقت دعا کریں گے تو زیادہ امید ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے۔ یاد رکھیے ایک وقت تو وہ ہے کہ آدمی رات کے آخری پہر میں اٹھے اور اللہ سے دعا مانگے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب التہجد کتاب نمبر 19 حدیث نمبر 1145، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الاخر، کہ ہمارا رب تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے رات کے آخری حصے میں، پھر وہ کہتا ہے من یدونی فاستجیب لہ، کون ہے مجھے پکارنے والا کہ میں اس کی پکار کو سنوں، من یسألنی فاعطیہ، کون ہے مجھ سے سوال کرنے والا کہ میں اسے دوں، کون ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کو سن لوں۔ ایک وقت یہ بھی ہے کہ آذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقت ہے، اس وقت اگر کوئی آدمی دعا مانگے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب الصلاح کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 212، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامہ، کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ اسی طرح اگر آدمی سجدے میں ہے تو سجدے کی دعا بھی زیادہ قبول ہوتی ہے، سجدے کی حالت میں کثرت سے دعا مانگی جائے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الصلاح کتاب نمبر 4، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ بندہ اپنے رب سے سجدے کے وقت زیادہ قریب ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فاکثروا الدعاء، اس میں زیادہ سے زیادہ دعا کرو۔ اسی طرح دعا کا وقت یہ ہے جب بارش ہو رہی ہے تو اس وقت دعا کی جائے، رب قبول فرماتا ہے۔ پھر اسی طرح جہاد کے وقت، دشمن سے مقابلے کے وقت آدمی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہ چند باتیں ہیں کہ اگر آدمی ان چیزوں کا خیال کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح جمعہ کے دن آدمی دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کتاب الجمعہ کتاب نمبر 7 حدیث نمبر 935، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فیہ ساعۃ، جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر آدمی اس گھڑی کو پالے، اس وقت کو پالے اور دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے، وہ اللہ کو معلوم۔ آدمی جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرے، اگر ایسا کرتا ہے تو یہ فائدے کی چیز ہے۔ پھر اسی طرح عرفہ کے دن بھی جو دعا کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے کتاب الدعوات کتاب نمبر 45، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور بہتر وہ ہے جو میں نے کہا اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا۔ کون سی دعا ہے وہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے، معبود برحق وہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کے لیے ہے، تمام تعریف اسی کے لیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھنا چاہتا ہوں
کہ کس کس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کافی اہم چیز ہے اور آدمی کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ اگر یہ لوگ دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہو جائے گی، یا پھر یہ بد دعا کر دیں تو ان کی بد دعا بھی قبول ہو جائے گی. کون کون سے لوگ ہیں؟ مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، پھر اسی طرح باپ بد دعا کر دے تو وہ بد دعا بھی لگ جائے گی. سنن ابی داؤد کتاب الوتر کتاب نمبر 8 حدیث نمبر 1536، 3 دعائیں ایسی ہے جس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں. ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن دعوت الوالد و دعوت المسافر و دعوت المظلوم. اگر یہ دعا کر دے تو رب قبول فرمائے. پھر اسی طرح نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کتاب الادب کتاب نمبر 33 حدیث نمبر 3660، ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، آدمی کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں. وہ کہتا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ باستغفار ولدک لک، کہا جائے گا کہ تیرے بچے نے تیرے لیے بخشش کی دعا کی اس لیے تیرے درجات بلند ہو رہے ہیں. اسی طرح دعا قبول ہوتی ہے جب آدمی خوشحالی میں رہے تو اس وقت دعا کرے، تو جب پریشانی میں جائے گا، پریشانی میں مبتلا ہوگا تو رب اس کی بات کو سنے گا. سنن ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3382، جو آدمی چاہتا ہے کہ پریشانی میں اس کی دعا قبول ہو فلیکثر الدعاء فی الرخاء، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ خوشحالی میں زیادہ دعا کرے. آپ کو معلوم ہے اور کس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ حج کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے، عمرہ کرنے والے کی دعا قبول ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب المناسک حدیث نمبر 2893، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، جو غزوہ کرتے ہیں، جو حج کرتے ہیں اور جو عمرہ کرتے ہیں، اگر وہ مانگ لے تو رب اس کی دعا کو قبول فرمائے. پھر اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2733، دعوت المرء المسلم لاخیہ، مسلمان آدمی کی دعا اپنے بھائی کے لیے بظاہر الغیب، بغیر اس کو دیکھے ہوئے، کہیں اور ہے وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، وہ مستجابت، وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوگی. اب آئیے میں آپ کو یہ ذکر کرتا چلوں، آپ کے سامنے یہ بات رکھتا چلوں کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کتاب الزکاہ کتاب نمبر 12 باب نمبر 19 حدیث نمبر 1015، لمبی حدیث ہے. ایک آدمی کا تذکرہ کیا کہ وہ پراگندہ بال ہے، پریشان حال ہے، سفر کے آثار اس کے اوپر ظاہر ہیں، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کے پینا حرام کا، اس کے لباس حرام کے ہیں، اس کی پرورش حرام کے ذریعے ہوئی ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ زنا کرنے والی عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی. طبرانی کی روایت ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 59 پہ وہ حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو دیتا ہے جو وہ مانگے، مسلمان ہے وہ تو، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَىٰ بِفَرْجِهَا، لیکن وہ زانیہ عورت جو اپنی شرمگاہوں کو بیچتی ہے، زنا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس دعا کو بھی قبول نہیں کرے گا اگر ہم اور آپ نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنن ترمذی کی روایت کتاب الفتن میں حدیث نمبر 2169 کہ تم بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دو گے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب بھیجے، پھر جب دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے عذاب کو ختم نہیں کرے گا. پھر اسی طرح وہ دعا اگر ہم رشتہ داری کو کاٹنے کے لیے مانگیں یا پھر گناہ کے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کرتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کتاب الذکر والدعا کتاب نمبر 48 حدیث نمبر 2735، اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے